اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 34 کا ایک جز آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ قوام ہیں عورتوں پر، حاکم ہے عورتوں پر۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو جو ہے اللہ نے عورتوں پر ایک درجہ عطا فرمایا۔ تو مرد جو ہے وہ گھر کا نگران ہے، گھر کا حاکم ہے، اس لیے کہ نان نفقہ کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے، عورت پر عائد نہیں ہوتی۔ عورت جو ہے وہ اپنے مرد کے جو مال ہے اس کی محافظ ہے، اس کی عزت کی محافظ ہے، اور مرد کا کام جو ہے گھر کو کنٹرول کرنا ہے، گھر کے اخراجات کو پورا کرنا ہے، اور عورت کا کام مرد کے گھر کی حفاظت کرنی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کے عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ مرد اپنے مال خرچ کرتا ہے اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اب نیک عورتوں کی صفات جو ہے اللہ کا قرآن بیان فرما رہا ہے کہ نیک عورتیں قانتات، اطاعت گزار ہوتی ہیں اپنے شوہر۔ حافظات للغیب، مرد کی عدم موجودگی میں جو ہے اس کی مال کی حفاظت کرنے والی، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ بما حفظ اللہ، جو ہے اللہ کی حفاظت سے، حفاظت اصل تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ عورت جو ہے وہ اللہ کی حفاظت سے مرد کے گھر کی جو ہے حفاظت کرتی ہے، اس کے مال کی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اللہ فرماتا ہے کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جو مرد کے ساتھ سرکشی کا سا انداز اختیار کرتی ہیں، مرد کی نافرمانی کرتی ہیں۔ تو اللہ اس ایسی عورتوں کے بارے میں گائیڈ لائن دے رہا ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلا درجہ ہے کہ انہیں نصیحت دو کہ اپنی سرکشی سے باز آ جائیں، شوہر کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ دوسرا درجہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو، اور پھر بھی اگر وہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آتی وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایسی بات نہ ہو کہ مرد عورت کی کوئی چیز جو ہے وہ ٹوٹ جائے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهِ، چہرے پر نہ مارو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شکایت لائی گئی کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے مردوں پر جو ہے وہ اپنا سرکش ہو گئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے ضرب کا حکم دیا کہ آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ تو جب مردوں نے کچھ مارنا شروع کر دیا تو عورتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، تو یہ مردوں کی شکایت کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج بہت سی عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کر مردوں کی شکایت کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تضربوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو نہ مارو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اگر عورت نصیحت سے بھی نہیں مانتی اور اس کے بستر الگ کر دیے جائیں پھر بھی نہیں مانتی، تو پھر جو ہے کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں مار کے علاوہ جو ہے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت پہ آمادہ ہو جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر تم ان پر خواہ مخواہ جو ہے ان کو نہ مارو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقیناً اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر جو ہے تم اس بات کے لیے تمہارا جو انداز ہے اس حد تک پہنچ چکا ہے میاں بیوی کے جھگڑے کا، تو پھر جو ہے ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے، ایک عورت کے خاندان سے جو بلایا جائے، تو پھر ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر میاں بیوی اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جو ہے
موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے گا۔ جائے جو ثالث ہیں وہ بھی ان کے بھی یہ خواہش ہے کہ ان کے اندر موافقت پیدا ہو جائے، اور میاں بیوی کی بھی خواہش ہے کہ ہمارے اندر موافقت پیدا ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یوفق اللہ بینہما، اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار۔ اللہ سے دعا کرا ہمیں قرآن کے سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔